بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ فیضان دلائل الخیرات سے فضائل درود کے عنوان سے ہم شیخ جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے حبیب تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک اور وہ بھی بکثرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی واضح ترین پیروی ہے، اور درود شریف پڑھنے والے کی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کی اتباع کی نمایاں دلیل ہے۔ خصوصاً اگر کثرت کا یہ معنی لیا جائے کہ ظاہر و باطن درود بھیجنے میں مصروف ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ تعالی کا بکثرت ذکر کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ ذکر کثیر ذکر قلبی ہے۔ اس مقام پر یہ جاننا ضروری ہے کہ جس عمل پر اخروی وعدہ یا وعید فرمائی گئی ہے اس کا حصول کسی معین شخص کے لیے اسی وقت یقینی ہے کہ جب شارح علیہ السلام یعنی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کی تعیین فرما دیں، جیسے کہ حضرت ابی بن کعب والی حدیث میں ان کی تخصیص کی گئی ہے، ورنہ نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ نیک عمل درجہ قبول ہی حاصل نہ کرے اور گناہ گار کا گناہ بخش دیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یصلی فیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ ابو جعفر بن وداع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حدیث شریف میں بعض صحابہ سے مروی ہے کہ جس جگہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے یا آپ پر درود شریف پڑھا جاتا ہے اس سے ایک خوشبو اٹھتی ہے جو ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے عرش مجید تک پہنچتی ہے۔ اس کی خوشبو جن و انس کے علاوہ زمین کی ہر مخلوق محسوس کرتی ہے۔ انسان اور جن اگر اس کی خوشبو کو محسوس کر لیں تو اس کی لذت میں محو ہو جائیں اور امور زندگی سے بے خبر ہو جائیں۔ جو فرشتہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے اس مجلس والوں کے لیے استغفار کرتی ہے اور اس مخلوق کے برابر ان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اتنے ہی ان کے درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اس مجلس میں ایک شخص ہو یا 1,00,000 ان تمام کو اتنی ہی مقدار میں درجہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر بہتر اور بہت بڑا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے
جس مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے اس سے ایک پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے جو آسمان کی بلندیت تک پہنچتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ اس مجلس کی خوشبو ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی مناسبت سے چند حکایات سماعت فرمائیں اور درود پاک کی محبت کو بڑھائیں۔ استاذ ابو محمد جبر بن حشام محمد سعید بن مطرف خیاط مرد صالح سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ہر رات سوتے وقت اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ بستر پر لیٹ کر ایک معین مقدار میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کروں گا۔ ایک رات جب میں نے وہ تعداد پوری کر لی تو مجھے نیند آ گئی۔ میں اس وقت بالا خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، ناگاہ کیا دیکھتا ہوں کہ بالا خانے کے دروازے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری سے بالا خانے روشن ہو گیا اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہ منہ ادھر کرو جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تاکہ میں اسے بوسہ دوں۔ مجھے اس سے حیا آئی تو میں نے اپنا منہ ایک طرف کیا تو آپ نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ اسی وقت گھبراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پاس سوئی ہوئی بیوی کو جگایا۔ پورا گھر آپ کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ تقریباً 8 روز تک میرے رخسار سے کستوری کی خوشبو آتی رہی۔ میری بیوی ہر دن اور رات اس خوشبو کو محسوس کرتی رہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابن وداع نے یہ حکایت بیان کرنے کے بعد فرمایا اگر تم اس بات کی حقیقت جاننا چاہو تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان دیکھو، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے بغیر جدا ہو گئے تو وہ مردار کی بدبو سے زیادہ بری بو پر جدا ہوئے۔ اس سے تمہیں معلوم ہوگا کہ جن مجلسوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے یا آپ پر درود پاک پڑھا جاتا ہے ان مجلسوں میں معطر خوشبوئیں اور کستوری کی لپٹیں پائی جاتی ہیں، چونکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الطیب الطائبین اور الطاہر الطاہرین ہیں، اور آپ کی خصوصیت شریفہ جو جنتیوں کی صفات میں سے آپ کو دنیا میں عطا کی گئی تھی یہ تھی آپ جس راہ سے گزر جاتے، جس مجلس میں تشریف فرماتے اور جسے اپنا دست مبارک یا جسم اقدس کا کوئی حصہ لگا دیتے تو اس میں سے کستوری جیسی خوشبو باقی رہ جاتی۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی قبروں سے خوشبو آیا کرتی، وہ جگہ معطر ہو جاتی اور وہاں سے پاکیزہ خوشبوئیں اٹھتی ہیں جنہیں ارباب بصیرت کی قوت شامہ ہی محسوس کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر ایسی صلات نازل فرمائے جس کی بدولت ذکر کی مجلسیں مہک اٹھیں اور بڑے گناہ بخش دیے جائیں۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، گزرے جس راہ سے سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک کے تو کیا کہنے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا۔ میں نے ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگی۔ چنانچہ بخاری شریف میں باب صفت النبی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اسی کیفیت سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شادمانی و مسرت کو پہچان لیتے تھے۔ آپ کے رخ انور پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح ڈھلکتے تھے اور اس میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چمڑے کا بستر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بچھا دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر دوپہر کو قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کے جسم اطہر کے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیتی تھیں، پھر اس کو اپنی خوشبو میں ملا لیا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارکہ ہے۔ یوں تو تمام ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور شمع نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پروانے تھے، اور انتہائی جانثاری کے ساتھ آپ کی خدمت گزاری کے لیے سبھی تن من دھن سے حاضر رہتے تھے، مگر پھر بھی چند ایسے خوش نصیب ہیں جن کا شمار حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی خدام میں سے ہے۔ ان خوش بختوں کی مقدس فہرست میں یہ صحابہ کرام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشہور و ممتاز خادم ہیں۔ انہوں نے 10 برس مسلسل ہر سفر و حضر میں آپ کی وفادارانہ خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، یعنی اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کی مقبولیت کا جلوہ تو میں نے دنیا ہی میں دیکھ لیا کہ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا ہے، اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا ہے، اور پھولوں میں مشک کی خوشبو آتی ہے، اور میری اولاد کی تعداد 106 ہے، جن میں 70 لڑکے اور باقی لڑکیاں ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں تیسری دعا کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ انہوں نے 2286 حدیثیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں، اور حدیث میں ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کی عمر 100 برس سے زائد ہوئی۔ بصرہ میں 91 ہجری یا 92 ہجری یا 93 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کرانے کی خدمت انجام دیتے تھے، یعنی پانی اور مسواک وغیرہ کا انتظام کرتے تھے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ 63 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ اس جگہ ایک واقعہ ذکر کرنا مناسب ہے جسے شیخ ابو عبداللہ ساحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں مجھے شیخ ابو القاسم المرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ وہ شیخ ابو عمران البردعی مالکہ میں تشریف لائے تو ان کی ملاقات شیخ ابو علی خزار سے ہوئی۔ شیخ ابو القاسم فرماتے ہیں میں نے ان پر 2 حضرات کی دعوت کی، ہم تینوں شیخ ابو القاسم، شیخ ابو عمران اور شیخ ابو علی خزار اکٹھے ہوئے۔
میرے والد ماجد بھی موجود تھے، انہیں دائمی زکام نے سونگنے کی قوت سے محروم کر دیا تھا۔ شیخ ابو عمران نے شیخ ابو علی سے کہا، آپ کو 8 سال ہو گئے، درود شریف پڑھنے کا تمہارے اندر کوئی اثر نہیں ہوا؟ انہوں نے فرمایا، حضرت مجھے یہ فائدہ ہوا ہے۔ شیخ ابو عمران نے فرمایا، یہ فوائد تو بچوں کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایسے نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا، شیخ ابو القاسم کے والد کے ہاتھ میں پھونک ماریے۔ چنانچہ شیخ ابو علی نے میرے والد کے ہاتھ میں پھونک ماری تو کستوری کی ہلکی سی خوشبو محسوس ہوئی۔ پھر شیخ ابو عمران نے میرے والد کے ہاتھ میں پھونک ماری۔ شیخ ابو القاسم فرماتے ہیں، بخدا کستوری کی تیز ترین خوشبو نے میرے والد کے نتنوں کو چیر دیا اور ان کی ناک سے خون بہہ نکلا، اور کستوری کی خوشبو نہ صرف میرے گھر میں پھیل گئی بلکہ پڑوسیوں تک پہنچ گئی۔ پھر شیخ ابو عمران نے فرمایا، کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا خیال شریف یہ ہے کہ صرف وہی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت و نصحت سے مالا مال ہوئے ہیں، ہمیں یہ دولت میسر نہیں ہوئی؟ بخدا ہم بھی اس نعمت میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے، حتیٰ کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے پیچھے با کمال مردوں کو چھوڑا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سے پہلے حضرت شیخ ابو عبداللہ الجزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤلف دلائل الخیرات شریف کے متعلق گزر چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کثرت سے درود شریف پیش کرنے کی بدولت ان کی قبر سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ دلائل الخیرات شریف میں یہ الفاظ ہیں، تتراجو، جس کا معنی یہ ہے کہ مہکتی ہے اور قوت سے پھیلتی ہے، حتی تبلغ، یعنی یہاں تک کہ وہ درود پاک کی پاکیزہ خوشبو آسمان کی بلندی تک پہنچ جاتی ہے۔ دلائل الخیرات شریف میں مزید آگے علامہ جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، صلی فیہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی جب فرشتے اس پاکیزہ خوشبو کو سونگتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس مجلس کی خوشبو ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا ہے۔ یہ بات یا تو فرشتے اپنے آپ سے کہتے ہیں، یعنی یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ اسے جان لیتے ہیں، یا جب وہ یہ خوشبو محسوس کرتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہتے ہیں۔ بعض روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب ایماندار مرد اور عورت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے لیے آسمانوں اور پردوں کے دروازے عرش تک کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کا ہر فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، اور تمام فرشتے اس مرد یا عورت کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے لیے کسی حاجت کا حصول مشکل ہو جائے اسے مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجنا چاہیے، کیونکہ درود پاک غم و آلام اور تکالیف کو دور کر دیتا ہے اور رزق کی کثرت اور حاجتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ بعض صالحین سے مروی ہے کہ میرا ایک پڑوسی کاتب تھا، وہ فوت ہو گیا تو میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا، مجھے بخش دیا۔ اس نے پوچھا، کس سبب سے؟ اس نے کہا کہ میں جب بھی کسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک لکھتا تھا تو اس کے ساتھ درود شریف ضرور لکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمتیں دی جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ان کا تصور کسی انسان کے دل پر گزرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، متعدد حدیثوں میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
پر درود پاک بھیجنے سے حاجتیں بر آتی ہیں، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ امام مستغفری حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ہر دن رات میں 100 مرتبہ درود شریف بھیجا، اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائیں گی، 30 دنیا کی اور باقی آخرت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ان سب کے مطابق ہے کہ تب تو تمہارے تمام غم دور کر دیے جائیں گے۔ دلائل الخیرات شریف میں نقل کی گئی حدیث پاک کے الفاظ ہیں، علی حاجتہ، یعنی کوئی بھی حاجت ہو جس کی اسے ضرورت ہے اور جس کے حصول میں وہ دلچسپی رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق امور دینیہ سے ہو یا دنیاویہ سے، پر وہ درود پڑھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے اسباب کی بدولت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں قولی اور فعلی حدیثیں بکثرت وارد ہیں، جنہیں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اگر دیکھا جائے تو ہر شخص اپنی پریشانی کا ذکر کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، میں قرض دار ہو گیا ہوں، تو کوئی کہتا ہے کہ مجھے روزگار نہیں ہے۔ تو ان اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ درود پاک کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کی برکت سے ان کی تمام مشکلات پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بکثرت دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی جمیع برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بخشش رحمت دلائل الخیرات، ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات۔